Calling Jesus on the Scene. This message by Brother William Marion Branham was delivered on 19th March 1964 at Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. यसू को मंजर पर बुलाना। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 19 मार्च 1964 को डेनम स्प्रिंग्स हाई स्कूल, डेनम स्प्रिंग्स, लुजियाना, यूएसए में दिया गया। हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करते हैं। मत्ती की अंजील 8वां बाब और उसकी 27वीं आयत से शुरू करते हैं और हम इसे पढ़ते हैं। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आए अब दुआ के लिए अपने सरों को झुका लेते हैं। हमारे आसमानी बाप, आज रात हम नहायत ही खुश और शादमान हैं कि ये अजीम हस्ती जो हवाओं और पानियों को अपने हुक्म की ताबेदारी पर मजबूर कर देती है, हमारे साथ है। हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास उसके ज़िंदा होने का ये अजीम गवाह आज भी मौजूद है, और जानते हैं कि वो अब्दी है और वो कभी मर नहीं सकता है। वो अब्दुल्लाबाद ज़िंदा है और अपने अजीम रहम को हम पर ज़ाहिर किया है, जो इन दिनों में आदमजाद की नस्ल हैं। हम ज़रूरतमंद लोग हैं खुदावंद, इस कदर ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं कि तेरे सिवा कोई दूसरी हस्ती हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती है। बस हम आज रात तेरे मुंतज़िर हैं कि तू यहाँ हमारी रफ़ाकत में आए और अपने आप को हमारे दरमियान गुनाहों को माफ़ करने और हमारे ईमान को बढ़ाने के वसीला से आश्कारा करे, और खुदावंद हमारी बीमारियों और तकलीफ़ों से शिफा बख्शे। और आज रात जब हम अपने घरों को जाएं तो होने पाए कि हम खुश हों, बिल्कुल उनकी तरह जो अमाउस से थे। कह पाएँ, क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे जब वो राह में हमसे बातें करता था? बस हम ये उसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। मैं तकरीबन ज़कई की तरह हूँ। ये चीज़ें हमेशा मेरे लिए काफ़ी छोटी पड़ जाती हैं। अब इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, मैं आपसे चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपके बेहतरीन तावन के लिए शुक्रिया कि गुज़री रात रूह का यकीन किया जबकि हम मनादी कर रहे थे, और भरोसा कर रहे हैं कि अब भी उसकी बरक़ात का अजीम बहाव नाज़िल होगा। हमेशा याद रखें कि हम यहाँ किस मकसद के लिए हैं, कि बस उसकी हजूरी में आपके ईमान को बढ़ाएं, ताकि आप वो कुछ पाएं जो आपने मांगा है। बस ईमान के वसीला आप यकीन करें। अब याद रखें, हमेशा के छुटकारे की बरकत पहले ही मोल ली जा चुकी है, कीमत अदा की जा चुकी है। सिर्फ़ एक ही तरीका है जिससे आप उसको हासिल करने के कभी काबिल हो पाएंगे, कि उसका यकीन करें और उसे कबूल करें। वो हमारे इकरार एतराफ़ का सरदार काहिन है। इब्रानियों यूं ही फरमाता है। इब्रानियों का ख़त कहता है, वो हमारे इकरार का सरदार काहिन है। बेशक इकरार करना या एतराफ़ करना एक ही बात है। बस वो हमारे इकरार एतराफ़ का सरदार काहिन है। चुनाचे वो हमारे लिए
तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि पहले हम इकरार न करें कि वो ऐसा कर चुका, और फिर जब हम उसका इकरार करते हैं तब वो सरदार काहिन होता है, एक शफायती, ताकि उस पर काम करे और उसे दुरुस्त बना दे। बस हम दुआ करते हैं और आज रात खुदा पर, उसकी शफकत और रहम पर भरोसा कर रहे हैं कि आज रात वो हमें अपना फजल बकसरत अता फरमाए। और अब याद रखें, आपको लाजमी उसे कबूल करना है। अब इससे पहले कि हम जाएं, हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, उन पर हाथों को रखेंगे, मगर मेरी तमन्ना है कि आपके पास इस कदर काफ़ी ईमान हो कि आपको उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। मेरी आरज़ू है कि आप बस उस मकाम पर पहुंच जाएं और कहें, खुदावंद यीशु, मैं तेरा यकीन करता हूं, मैं वो कलाम का यकीन करता है। अब देखें, खुदा हमसे मुख्तलिफ है। अगर हम कहें कि आपके लिए कुछ करेंगे और आप उसका यकीन नहीं करते हैं, खैर तो हम कहेंगे उन्हें तन्हा ही छोड़ दो, उन्हें इसका यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हमारा खुदा बाप ऐसा नहीं है, वो मसलसल कुछ और अंजाम देगा ताकि आपको यकीन दिला पाए। वो अपने कलाम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने कलाम को पूरा करेगा। अब यही सबब है कि वो ये काम कर रहा है और ठीक अब भी कर रहा है, क्योंकि उसने उन्हें पूरा करने का वादा किया था। ऐसा नहीं है कि उसे ये करना पड़ना है, बल्कि उसने ये करने का वादा किया था, और ये ही हमारा एतमाद है कि वो अपने वादा को हमेशा पूरा करता है। अब आप में से हर एक, जब आपके अजीज़ बीमार हो जाते हैं, और मज़ीद इसी तरह कि अगर वो ना कर पाएँ, जैसे ये छोटी लड़की यहाँ है, ये बहुत छोटी है और ये उस हालत से दोचार है जिसमें वो है, बस आप सिर्फ यकीन करें, और जबकि इबादत जारी है तो उस पर अपने हाथों को रखना। बाकी भी जिनके अजीज़ो अकारब हैं, अपने दिलों में आप उनके बारे में सोच रहे हैं, बस ईमान के वसीला उन्हें खुदा के सामने दुआ में रखें। और अब इसी सबब से यकीन करें, जब कुछ वाक़या होता है तो आप खुद अपने आप को यकीन नहीं करवा सकते हैं। आप, ये कुछ ख़ास है, ये एक खासा है जो आप में मौजूद है। ईमान एतमाद है, ना कि कोई तसव्वुराती शय है। ये उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और यकीन की हुई चीज़ों का सबूत है, और आप इसे देख नहीं सकते हैं। और अब याद रखें, सारे के सारे मसीही हथियार ईमान के वसीला से हैं। सारी माफूकुल फितरत चीज़ें, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, परहेजगारी, सब्र, भलाई, हलीमी, ये सब अनदेखी चीज़ें हैं। ये मुकम्मल मसीही ज़रा बख्तर है। मसीही हमेशा इन चीज़ों का मुतलाशी रहता है जो वो नहीं देख पाता है, क्योंकि वो एक वादा की जानब देख रहा होता है। यहाँ कुछ अरसा पहले, बल्कि कई सालों पहले, एक मरतबा हस्पताल में मुझे एक मंज़र पर बुलाया गया था कि एक लड़के के लिए दुआ करता जो सयाह खुनाक के बायस मर रहा था। मैंने इसका कई मरतबा हवाला दिया है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली और पुरअसर केस है, और वालिद और वालदा काफ़ी उम्र रसीदा थे, और ये नौजवान शख्स तकरीबन 14 साल का था। मेरा ख्याल है कि वो उनकी इकलौती औलाद था, और सयाह खुनाक की वजह से वो मर रहा था, और उसके दिल के साथ कुछ वाक़या हुआ था। वो बेहोश था, और वो बस मुश्किल ही से ज़िंदा रह पा रहा था। मैं भूल गया हूँ कि उसकी धड़कन क्या थी। सांसें बहुत ही मदम थीं, और बेचारा बाप मसलसल इबादत में आ रहा था।
اور التجا کر رہا تھا اور مینیجر سے اور ہر ایک سے ملاقات کر رہا تھا کہ آئیں دعا کریں، آئیں دعا کریں۔ بس یہی کچھ چاہیے کہ ہسپتال میں آئیں اور دعا کریں۔ مینیجر نے کہا اسے عبادت میں لے آئیں۔ کہا ہم اسے ہسپتال سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، وہ مر رہا ہے۔ اور کہا اگر بھائی برینم بس آپ آئیں اور خدا سے التجا کریں تو خدا یہ بخش دے گا۔ میں نے سوچا کیسا اتم ایمان ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹرز مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ایک شادی شدہ شخص ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ بلی پال تب چھوٹا تھا۔ کہا آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ کہا کیونکہ آپ کا ایک بچہ ہے۔ اور میں نے کہا اب میں سمجھ چکا تھا کہ ڈاکٹر خود ایک کیتھولک تھا۔ میں نے کہا اگر پریسٹ بچے کی آخری رسوم ادا کرنا چاہے، اگر وہ کیتھولک ہو تو کیا آپ اسے اندر جانے کی اجازت دیں گے؟ کہا یہ مختلف بات ہے، پریسٹ کے کوئی بچے نہیں ہوتے ہیں، سمجھے؟ کہا آپ جراثیم کو اپنے بچے تک لے جائیں گے۔ اور میں نے کہا لیکن جناب سمجھیں، مجھے یہ ذمہ داری لینے دیں، میں کسی بھی دستاویز پر دستخط کر دوں گا، میں ذمہ داری لوں گا۔ اگر میرے پاس وہاں اندر جانے کے لیے کافی ایمان موجود نہیں ہے تو پہلی بات میرے اندر جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ پھر میں نے کہا مگر میں ذمہ داری لوں گا۔ اور میں نے کہا اب ایسا تصور کریں کہ وہ لڑکا ایک کیتھولک تھا اور وہ مر رہا تھا اور آپ نے کسی طرح سے پریسٹ کو روکے رکھا کہ اس کے لیے کلیسیا کی آخری رسومات ادا نہ کر پائے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا میں بھی ان کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہوں جتنی پریسٹ ایک کیتھولک کے لیے رکھتا ہے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، اور بالآخر وہ مان گیا تھا۔ اس نے مجھے پوری طرح سے ڈانپ لینے والا لباس پہنا دیا، قریباً ویسا ہی تھا، اور مجھے اس سے ڈانپ دیا تھا اور مجھے اس مرتے ہوئے لڑکے کے پاس لے گیا تھا۔ ماں اور باپ دوسری جانب گھٹنوں کے بل ہو گئے تھے اور میں نے چھوٹی سادہ سی دعا مانگی، خداوند یسوع، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تو اس لڑکے کو اس کے ماں اور باپ کے ایمان کی بنیاد پر اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور چھوٹے لڑکے پر اپنے ہاتھوں کو رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً 3 دنوں سے بے ہوش تھا اور مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ میں اٹھا اور کہا آمین، ایک لمحے کے لیے دعا کی اور اوپر اٹھ گیا تھا۔ اور بیچارے باپ نے ماں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور کہا پیاری ذرا سوچو، ہمارا لڑکا شفا پا گیا ہے، جبکہ شفا کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا، اور وہ بس ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور خداوند کی شکر گزاری کر رہے تھے۔ اور ادنا سی نرس، وہ بیٹی بلکہ جوان خاتون جو وہاں موجود تھی، اور شاید وہ تقریباً 18 یا 20 سال کی تھی، اور اس نے اپنا نرس والا بینڈ پہنا ہوا تھا، اور وہ ایک گریجویٹ نرس تھی۔ اور اس نے کہا جناب مجھے ڈر ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس نے کہا لڑکا مر رہا ہے۔ اس نے کہا او نہیں، لڑکا زندہ رہے گا، باپ نے ایسا ہی کہا تھا۔ اور اس نے کہا آپ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا لڑکا مر رہا ہے، اور آپ ایسے فریبی جانسے میں پھنسے ہوئے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے۔ کہا کوئی فریبی جانسا نہیں ہے۔ وہ نرس نے کہا دھیان دیں، اب میں شاید یہاں کوئی ڈاکٹر اس وقت بیٹھا ہوا ہو، میں اس میڈیسن اور میڈیکل آلات اور چیزوں کے متعلق نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے اس کا کسی طرح کا کارڈیوگرام کیا تھا اور اس کا دل
بہت زیادہ کمزور پڑ چکا تھا اور اس سارے وقت میں بہت ہی کم دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا۔ نرس نے ڈاکٹر کی بات دہرائی، کہا کہ وہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک دل اس قدر کمزور پڑ جائے اور پھر دوبارہ کبھی وہ تندرست ہو پائے۔ میں کبھی بھی اس بزرگ باپ کا انداز نہیں بھول پاؤں گا۔ بزرگ باپ کی مانند وہ شخص چلتا ہوا گیا اور اس ادنا سی نرس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھا۔ اس نے کہا، سسٹر، اس نے کہا، دیکھیں، آپ اس رپورٹ کو دیکھ رہی ہیں۔ کہا، آپ بس یہی سب کچھ جانتی ہیں کہ اس پر نگاہیں لگائیں، لیکن کہا، میں ایک الہی وعدے کی جانب نظر لگائے ہوئے ہوں۔ وہ لڑکا اب افریقہ میں ایک مشنری ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ سمجھے یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس پر نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ سمجھے، اس نے یقین کیا تھا۔ اب یہ بالکل وہی یکساں ایمان ہے۔ اگر تو آئے گا اور میرے بچے پر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا، بلکہ تو کہہ ہی دے گا تو میرا خادم، دیکھیں، یہ کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بس یہ کوئی دکھاوا نہیں کیا جا رہا تھا۔ بزرگ بھائی نے اس کا یقین کیا تھا۔ اس نے کسی خاص شے کو تھام لیا تھا۔ وہ عورت جس نے اس کی پوشاک کو چھوا، کاش کہ میں صرف اس کی پوشاک کو چھو پاؤں۔ بس یہی بات ہے۔ آپ کو لازمی اس ایمان کو اپنے دل میں گرفت کر کے تھام لینا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ مرد، اگر آپ درست قسم کے شوہر ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جسے آپ اپنی بیوی کی مانند پیار کرتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسری عورتیں بہت زیادہ حسین ہوں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے حقیقتاً پیار کرتے ہیں تو وہاں اندر کچھ خاص ہے کہ آپ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ کیسی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بس اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیوں، مگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور خواتین، آپ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ آپ پیار کرتی ہیں اور آپ جوان لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے کرتی ہیں اور بوائے فرینڈز گرل فرینڈ کو پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص سے مل چکے ہیں جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سے بس پیار کرتے ہیں، تو پھر وہاں اندر کچھ خاص ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ خیر، ایمان کے متعلق بھی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ آپ جان جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، چاہے کتنے ہی اس کے خلاف بولیں، آپ پھر بھی اسی بات کا یقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی سچا ایمان ہے۔ اب آج رات اسے حاصل کر لیں جبکہ ہم اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کافی منادی کی ہے اور اب عبادات میں بہت زیادہ مشغول رہا ہوں اور مجھے کرسمس کے وقت سے ہی مشکل سے بھی کوئی آرام نہیں مل پایا ہے۔ موسم تبدیل ہونے اور وقت بے وقت یہاں وہاں ہونے سے میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ میں آج رات آپ سے اس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، یسوع کو جگانا، بلکہ یسوع کو منظر پر بلانا۔ اپنے کلام کی تلاوت میں ہم نے پایا کہ ایک بڑی عبادت ہوئی تھی۔ یسوع خدمت کرتا رہا تھا اور معجزات کر رہا تھا، ہمیشہ بھلائی کرتا تھا اور وہی کر رہا تھا جس سے خدا خوش ہو رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ خدا کو خوش کیا، اس نے خود کو خوش نہیں کیا تھا۔ بائبل ایسا ہی فرماتی ہے، اور ہم پاتے ہیں کہ اس نے واضح طور پر اپنے آپ کو اپنے کاموں کے وسیلہ سے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ کون تھا۔ اس کے کاموں نے
साबित किया था कि वो कौन था, और कुव्वत उसमें से निकली थी। और दिन भर वो तमसीलें सिखाता रहा था और उसमें से कुव्वत निकली थी। और वो दूसरे किनारे पर जाने के लिए झील को पार करने जा रहा था, ये जानते हुए कि वो कौन था। वो जानता था कि आगे उस पार बहुत अजीम खिदमत बाकी थी और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। कुव्वत उसमें से निकली थी, जैसे कि लोग ईमान के साथ दिन भर उसे छूते रहे थे, उसका यकीन करते रहे थे, और मज़ीद इसी तरह का सिलसिला था। कुव्वत उसमें से निकली थी और वो थक चुका था। बस वो कश्ती की पिछली जानब चला गया और तकिए पर लेट गया ताकि थोड़ा सा आराम कर ले, जबकि कश्ती झील को पार कर रही थी। कलाम हमें बताता है कि गलील की झील पार कर रहे थे और ये थोड़ा सा आराम करने के लिए एक अच्छा मौका था। शागिर्दों ने अपने चप्पू पकड़ लिए थे और बादमानों को लहरा दिया था, बिल्कुल जैसे मल्लाह करते हैं। वो यही उनमें से बथेरों का यही पेशा था। वो झील पर मल्लाह थे और वो जानते थे कि कैसे इन कश्तियों को कंट्रोल करना था, और वो वापस अपने काम पर मौजूद थे और खुशी का एक अजीम वक़्त गुजार रहे थे। युबली का समा था, शायद उन चीज़ों के मतलब बातें कर रहे थे जो उस दिन वाक़या हुई थी। आप जानते हैं कि इसके मतलब कुछ ख़ास बात है कि जब हम अपने खुदावंद यीशु को काम करते हुए देखते हैं और बस जान पाते हैं कि ये वो ही है और उसके सिवा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता है। हम बस फ़कत जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बस हर कोई गवाही देना चाहता है, हर कोई कुछ कहना चाहता है और वो उसके मतलब बात करना चाहते हैं। आप अपने चर्च में बेदारी ला सकते हैं, पास्टर एक शानदार पैगाम दे सकता है, या मुबशर, या वो कोई भी हो सकता है, या शायद आप कोई ख़ास शय वकूअ में आते देख सकते हैं, या शायद पड़ोस में कुछ ख़ास वाक़या हो कि कोई शफा पा जाए। तो फिर पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके मतलब गुफ्तगू करते हैं। कैसा हैरत अंगेज़ काम था! क्या आप वहाँ मौजूद थे? आपको वो देखना चाहिए था। ये सबसे ज़्यादा गैर मामूली काम था। खुदा के कामों के मतलब कुछ बहुत ही ख़ास होता है जो इंसान के दिल को ज़्यादा जोश से भर देता है उन दूसरे कामों की निस्बत से जो वकूअ में आते हैं। वो ये बस कभी ना भूल पाने वाले तजर्बात होते हैं जब हम खुदावंद यीशु के राब्ते में आते हैं और उन कामों को देखते हैं जो वो करता है। बस ये उसकी अपनी तर्ज में इस कदर अजीम और हैरत अंगेज़ होते हैं। अब हम पाते हैं कि वो उन कामों के लिए शादमानी कर रहे थे जो उस दिन की बेदारी में वाक़या हुए थे, और शायद मैं बिल्कुल उसी तरह से आज रात इसे हमारी बेदारी से तशबीह दूंगा। मैं यकीन करता हूँ कि पिछले 10-15 सालों में हमने अब तक की अजीम तरीन बेदारियों में से एक को देखा है जो कि दुनिया ने कभी देखी है। ये एक बेदारी कायम रही है, बिली संडे के ज़माना की तरह नहीं है, या वेलिश बेदारी के ज़माना की तरह, या वेस्ली की बेदारी के ज़माना की तरह, या मोडी या बिली संडे की बेदारी की तरह नहीं है। ये आलमगीर तौर पर फैली हुई बेदारी रही है जो कि पूरी दुनिया के चौगिर्द है। अजीम शफाया अबादात और अजीम बेदारी की आग अमली तौर पर हर एक चोटी पर जलाई गई है जो कि दुनिया में मौजूद है। ठीक आज रात परे अफ्रीका की सरजमीन में और वहाँ जापान और चीन में इस अंजील की मनादी की जा रही है, और दुनिया के गिर्द और चौगिर्द लोग ठीक इस घड़ी में शफा पा रहे हैं। ये अजीम तरीन बेदारियों में से एक रही है, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि ये आखिरी बेदारियों में से एक है जो दुनिया फिर कभी देखेगी। ये आलमगीर सतह पर फैली हुई बेदारी है, लेकिन अब
कुछ सालों के दौरान ये थोड़ी सी ठंडी पड़ गई है। आप लोगों में वो जोशो जज्बा नहीं पाते हैं जो उनमें हुआ करता था। मुझे वो शर्फ याद है जो पाक रूह के वसीला मिला कि उस बेदारी की सरबराही करता जो शुरू हुई थी जब खुदावंद का वो फरिश्ता दरिया पर ज़ाहिर हुआ था और वैसा फरमाया था। करीबन काफ़ी साल बीत गए हैं और ऐसा होते हुए देखना और उसे खादमों के दिलों में आग लगाते हुए देखना कि हर जगह बेदारी फूट निकली थी। क्यों? आप बस सादगी से एक इमारत में दाखिल हो सकते थे और लोग अपनी चारपाइयों और स्ट्रेचर पर से उठ पड़ते थे और शिफा पाकर चले जाते थे। आपको एक लफ्ज़ भी नहीं कहना पड़ता था, सिर्फ वहाँ होना होता था। बस इसी की ज़रूरत होती थी। मुझे वंडालिया इलिनॉय की एक रात याद है। मैं इबादत में गया था और 5 मिनट से ज़्यादा इबादत में नहीं रहा था और वहाँ उस जगह में कहीं भी एक भी अपाहज शख्स बाकी नहीं रहा था। व्हील चेयर्स को बाहर निकाल दिया गया था और उनका अंबार लग गया था। अंधे देख रहे थे और गूंगे बोल रहे थे और बहरे सुन रहे थे और ये बस वाज़े तौर पर खुदावंद का रूह मौजूद था और उसने उनके पूरे ग्रोह को शिफा बख्श दी थी। अब यही वो मकाम होता है जब आप कुछ कर दिखाते हैं, जब बेदारी चल रही होती है, लेकिन उस बेदारी की आग को मदम पड़ने दें। फिर आप मुश्किल से भी लोग अब भी मसीही हैं मगर वो रूह में बेदार नहीं हैं, यानी उस अजीम माहौल में नहीं हैं जहाँ कुछ खास अंजाम पाता है। ये एक लोहार की दुकान में बिल्कुल एक भट्टी की मानद है। इससे पहले कि आप लोहे को फौलादी अड्डे पर रख कर कूटें, आपको उसे अच्छी तरह से गर्म करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कभी भी उसे संवार नहीं पाएंगे। और एक बेदारी के लिए भी यही कुछ दरकार होता है और हर कोई पाक रूह की तपिश में आ जाए जो खुदा की कुव्वतों को नीचे ले आए और एक बेदारी शुरू हो जाए। फिर दिन और रात हर जगह हर लम्हे दुआया इबादत होती हैं। क्यों? फिर लोग उस जगह को ही नहीं छोड़ पाएंगे। मुझे याद है जॉन्सबरो अरकनसो में जब मैंने पहली मर्तबा अपना आगाज़ किया, तकरीबन मेरी तीसरी इबादत थी। पहली सेंट लुइस में और फिर कॉर्निंग में और फिर वहाँ जॉन्सबरो में थी। अखबार ने ये शाया किया था 28,000 लोग इबादत में मौजूद थे, जबकि शहर से 20 या 30 मील दूर सिर्फ शामियाने लगाए गए थे। जॉन्सबरो जैसे छोटे शहर में आप रहने के लिए फार्म हाउस वगैरह नहीं ढूंढ पाते थे और लोग मीलों दूर से लालटेनों को पकड़े हुए बस में बैठकर जंगलों में से होते हुए वहां आ रहे थे। एक शाम मैं बाहर बियाबान में बैठा हुआ था, इबादत शुरू होने से पहले दुआ कर रहा था और मैंने जवान ख़वातीन को अपने जूते और मोज़े हाथों में पकड़े हुए आते देखा था। फिर इससे पहले कि वो वहाँ जाती, वो रुकी और अपने पैरों से मिट्टी को साफ़ किया और अपने मोज़ों और जूतों को पहना और फिर इबादत में चली गई थी। और मैंने उन्हें अपने बीमार बच्चों को पुरानी रुई के ट्रकों के नीचे लटाते हुए देखा और वहाँ दिन और रात रहते थे और अपने ऊपर कागज़ या टाट ओढ़ लेते थे, जबकि बारिश हो रही होती थी और आंधी चल रही होती थी, मगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। बस इमारत के अंदर दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे होते थे। यही वो मकाम था जहाँ अंधे देख रहे थे, बहरे सुन रहे थे और आज रात खिदमत उससे भी कई सौ मील आगे निकल चुकी है, मगर बेदारी की आग बहुत मदम पड़ चुकी है। बस वहाँ लोगों को ऊपर आते देखकर ये कहना होता था, बस उनकी जानब उंगली से इशारा करते और कहते, ठीक है भाई, क्या आप यकीन करते हैं? बस यही कुछ होता था और वो चलकर बाहर चला जाता था। बस यही कुछ करना पड़ता था। उन्होंने यकीन किया था,
बेदारी जुम्बश कर रही थी। अब इन शागिर्दों ने वो सब देखा था और एक परस्तार की सूरत में वो उस खुशी को मना रहे थे जो कि उन्होंने उस दिन उसे करते हुए देखा था जबकि यीशु आराम कर रहा था। और मैं सोचता हूँ बेदारी भी कुछ इसी तरह से कर रही है कि अब हम एक खामोशी के वक़्त में जी रहे हैं जबकि इबादत के दौरान या बेदारी में या अपनी आमद के लिए शायद वो आराम कर रहा है और हम उन कामों के लिए शादमानी कर रहे हैं जो कि हमने इस बेदारी के वक़्त में होते हुए देखे हैं। अजीम और शानदार काम वकू में आए हैं। कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, हमने फिर भी वो काम पूरे होते हुए देखे हैं। ये एक बयान है, ये हक़ाइक़ है, ये काम किए गए थे। उन्होंने ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाया होगा जबकि बहरी सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था कि उसके मतलब और उसके एमाल के मतलब और उसके दावों के मतलब और उसकी मसीहाई के मतलब गुफ्तगू करते। उनमें से बथेरों ने शायद उन शागिर्दों में से शायद कुछ ने आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की हो कि उन्होंने क्या क्या होते हुए देखा था, बिल्कुल जैसे हम करते हैं श्रीवपोर्ट में बेदारी के वक़्त के दौरान या किसी और इलाके में बेदारी के वक़्त के दौरान करते हैं। हम उसके मतलब बात करेंगे। अब इसी तरह वो भी कर रहे थे। शायद ये शमाउन था जैसे हमने गुजरी रात बात की थी। कहा गया ठीक है, जब इंद्रियास ने मुझे उसके मतलब बताया तो मैं थोड़ा शक में था, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मैं कौन था और मेरा बाप कौन था, तब उस बात ने मेरे अंदर से सारी क्यास आराई निकाल दी थी। तब मैंने उसका यकीन किया था। शायद हो सकता है कि फिलिप्पस ने कहा होगा या किसी दूसरे ने बोला होगा या शायद ये इंद्रियास था जिसने बोला होगा। हमने गुजरी रात कुएं पर मौजूद उस औरत के मतलब बात की थी। शायद उसके मतलब बात कर रहे थे जबकि उन्होंने शायद कुछ इस तरह का कहा हो, भाइयों तुम जानते हो मेरे लिए गैर मामूली वक़्त वो था जब बल्कि हम खाना लेने के लिए बाहर गए हुए थे और हम वापस आए थे और हम झाड़ियों के पीछे खड़े हो गए थे और उसे उस बदनाम औरत के साथ बातचीत करते हुए पाया था। अपने दिलों में हमने सोचा क्या हो अगर कोई काहन यहाँ आ जाए और ये देख ले कि हमारा आका इस मयार की औरत के साथ बात कर रहा है तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे। और फिर हमें याद आया कि हम जानते थे और उस पर एतमाद था कि ये किसी मकसद के लिए था कि वो उससे बात कर रहा था। और फिर जब उसने उसे कहा जा और अपने शोहर को यहाँ बुला ला, और उसने कहा मेरा कोई शोहर नहीं है, कैसे हमारे दिल परेशान हो गए थे क्योंकि हमने सोचा कि यही वो एक वक़्त है जब वो नाकाम हो रहा है। यीशु ने उस औरत से कहा था कि उसका शोहर था, यानी अपने शोहर को ले आ, जबकि उसका कोई शोहर नहीं था। तुम्हें वो तासुर याद है जो हमने एक दूसरे के चेहरे पर देखा था जबकि हम हैरान और परेशान हो चुके थे ये सोचते हुए कि हमारा तो सारा एतमाद उस पर था और यहाँ अचानक वो सब का सब मौकूफ़ होने को था। तब हमने देखा कि फौरन वो बोल पड़ा और कहा तूने सच कहा है क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। तब उस औरत ने उसे बतौर मसीहा पहचान लिया, खुदा का मसीहा, और वहाँ कहा कि हम जानते हैं कि मसीहा आ रहा है, तुझे ज़रूर ही एक नबी होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं जब मसीहा आएगा तो वो ये काम करेगा। और उस शहर में ये गवाही, उस औरत की गवाही उस शहर के लोगों के लिए गवाह ठहरी थी। फिर शायद ये नौजवान यूहन्ना हो सकता है जिसने ये कहा होगा, तुम जानते हो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे मेरे लिए हकीकत किस बात ने बनाया था। उस दिन
जब उसने रोटी को तोड़ा था। अब हम सब भूखे थे और वो बियाबान में चला गया था और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, और वहाँ हमने उसे पाया था और सारी भीड़ आसपास इकट्ठी हो गई थी। और पहली बात, तुम जानते हो, हमने उसे ये कहते हुए पाया, उन्हें वहाँ शहर में भेज दो ताकि खाने का कुछ इंतज़ाम करें। और तब उसने हमें उन्हें खाना खिलाने के लिए कहा था, और उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया था और उसने रोटी को तोड़ा था। मैंने उसके हाथ पर गौर किया कि जब वो रोटी का एक और टुकड़ा उठाने के लिए दोबारा पीछे होता तो वो रोटी दोबारा पूरी हो जाती थी, और फिर वो दोबारा पीछे होता और उसे बाहर एक प्लेट में रख देता था। फिर दोबारा पीछे हाथ करता तो वो मछली दोबारा पूरी हो जाती थी। ना सिर्फ आम मछली होती थी बल्कि वो भुनी हुई मछली होती थी, समझे? वो दोबारा पूरी हो जाती थी। भाइयों, उसने किस किस्म का आइटम इस्तेमाल किया था कि भुनी हुई मछली थी, पकी हुई रोटी थी, पकाने के सिलसिले को बाईपास कर दिया था। और हम जानते हैं कि वो खालिक था, मगर यहाँ वो भुनी हुई मछली और पकी हुई रोटी को तख्लीक कर रहा है। यूहन्ना ने ज़रूर इस तरह की कोई बात की होगी। उसने कहा, तुम जानते हो, जब मैं एक छोटा लड़का था तब हम यरीहो के पास रहते थे। मुझे याद है कि मेरी यहूदी माँ मुझे दोपहर में सुलाने के लिए लोरी सुनाया करती थी ताकि दोपहर की अपनी नींद ले पाऊँ। मैं उसकी आंखों में देखा करता था और वो मुझे बाइबल की कहानियाँ सुनाती थी। और आप जानते हैं, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे के लिए ऐसा करना वाकई अच्छी बात है। बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। ये टेलीविज़न चलाने और उस पर उन कुछ चीज़ों को देखने से बहुत ज़्यादा बेहतर है जो टेलीविज़न पर आ रही होती हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि उसे बाइबल की कहानी सुनाएं, क्योंकि ये उसके नन्हे जहन पर असर छोड़ रही होती है। फिर कहा, वो मुझे शोनीमी औरत की कहानी के मुतालिक बताया करती थी कि उसने अपने बेटे को एलिया नबी के वसीला से दोबारा ज़िंदा हासिल किया था। मैं उसे पसंद करता था। फिर वो मुझे मिस्र में से लोगों के खरूज के बारे में बताया करती थी, और हम ठीक दरिया यरदन के पास रहते थे, और वो दरिया की तरफ इशारा करती थी और कहती थी, यूहन्ना, उन्होंने ठीक दूसरी तरफ खैमे लगाए थे और वो 40 साल वहाँ बियाबान में रहे थे और खुदा ने उन्हें मन खिलाया था। उनके कपड़े कभी नहीं फटे थे और खुदा उन्हें हर सुबह ताज़ा मन खिलाता था। और कैसे मेरा नन्हा बचकाना दिल था। मैं कहा करता था, माँ, खुदा के पास वहाँ आसमानों पर बड़े बड़े तनूर हैं और वो ये सब रोटियां बनाता है और अपने फरिश्तों को तैयार करके दे देता है कि सुबह की रोटी नीचे ले आएं और वहाँ बाहर रख दें। नहीं, वो कहती थी, यूहन्ना, तू ये समझने के लिए अभी काफ़ी छोटा है। वाकई खुदा के पास आसमान में तनूर नहीं है। उसे तनूरों की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तनूरों की ज़रूरत है, मगर खुदा को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खालिक है। देखो, वो बस कह देता है और रोटी वहाँ वजूद में आ जाती है। वो खालिक है। और भाइयों, जब आज मैं वहाँ खड़ा था और उसे उस रोटी के टुकड़े को पकड़ते हुए और तोड़ते हुए देखा, और जब वो दोबारा एक और टुकड़ा लेने जाता तो वो तख्लीक हो जाती थी। मैं जान गया था कि हम किसी झूठे नबी की पैरवी नहीं कर रहे थे। वो खालिक खुद एक इंसान में मौजूद था। उन्होंने शायद कुछ लोगों के रवैये के बारे में भी बातचीत की होगी, और कुछ ने यकीन किया था, कुछ ने नहीं किया था, और फिर लोगों के साथ उसका रवैया कैसा था। अब आप जानते हैं कि इन आखिरी दिनों में मसीहियत बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब आपको एक शख्स को बच्चों की तरह फिसलाना पड़ता है और उनसे
बहुत सी चीज़ों का वादा करना पड़ता है, उन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है ताकि उन्हें यकीन करवा पाएं कि वो चर्च में आएं, और उनसे वादा करना पड़ता है कि उन्हें बेहतरीन सोसाइटीज़ और बाकी चीज़ें मिलेंगी। ये मसीहियत नहीं है। मसीहियत बच्चों को फुसलाना नहीं है। मसीहियत सख्त और कठिन है। ये दुरुस्त बात है। ये एक मसीहियत गर्म खाने वाला पौधा नहीं है। गर्म खाने वाला एक पौधा ज़्यादातर एक मखलूत पौधा होता है। आपको उस पर हर वक्त छिड़काव करना पड़ता है ताकि कीड़े मकोड़ों को उससे दूर रखें। ऐसा उसकी कमज़ोरी की वजह से होता है, और इसी तरह से आपको बहुत से मसीहियों के साथ करना पड़ता है। एक तरह से उन पर बहुत सारे वादों का छिड़काव करना पड़ता है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हकीकी और सेहतमंद पौधे को किसी छिड़काव की ज़रूरत नहीं होती है। कीड़े मकोड़े वैसे ही उससे दूर रहते हैं। ये बिल्कुल आज ही की तरह है कि इंसान चीज़ों को लेकर उन्हें मखलूत करने की कोशिश कर रहा है। खुदा ने इब्तिदा में उसने फरमाया कि हर बीज अपनी किस्म पैदा करे। मैं रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहा था कि वहाँ वो लोग वो चीज़ ले रहे हैं जिसे हम मखलूत मकई कहते हैं, और वो ज़्यादा खूबसूरत भुट्टे बनाती है। यकीनन बड़े और अच्छे भुट्टे बनाती है, मगर ये किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और वो ज़्यादा अच्छे टमाटर बनाते हैं, मगर वो तो टमाटर की तरह का जायका तक नहीं देते हैं। और चीज़ें भी बनाते हैं, बल्कि अब अच्छी मुर्गी पा ली है कि जिसके पर भी पूरे नहीं होते हैं। मखलूतपन है, समझे? और अब याद रखें, शायद आप मखलूत मकई हासिल कर सकते हैं, मगर आप इस बीज को दोबारा नहीं लगा सकते हैं। ये दोबारा नहीं उगेगा, ये मर जाएगा। क्यों? इसके अंदर कोई ज़िंदगी मौजूद नहीं है। आपको हर मर्तबा इसे मखलूत ही बनाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा। इंसानी समझ के मुताबिक ये इर्तिका को ज़ाहिर करता है, जो कि गलत है। आप एक घोड़ी और एक गधे को ले सकते हैं और उनका मिलाप करवा कर एक खच्चर को हासिल कर सकते हैं, मगर एक खच्चर अपनी नस्ल को पैदा नहीं कर सकता है। ये ख़त्म हो चुका है। यही असल बात है। ये ख़त्म हो चुका है। और अब वो कहते हैं कि अगले 20 सालों में अगर वो इन लोगों को इन मखलूत चीज़ों को खाने से बाज ना रख पाए, जैसे कि मकई और गेहूँ और बाकी चीज़ें जिन्हें वो मखलूत कर रहे हैं, बस औरतों की जसामत भी बदलती जा रही है। अब से 20 सालों के बाद वो बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगी। ये नस्ल को ही ख़त्म कर रहा है। इसमें वो कुव्वत ही नहीं है। मर्द भी वैसा नहीं रहा है जैसा हुआ करता था। आज मर्दों पर गौर करें। क्यों? वो वैसे हुआ करते थे। बॉल गेम्स कठिन होती थी। अब उन्हें हेलमेट पहनने पड़ते हैं, मगर वो हर साल दर्जनों को मार डालते हैं, क्योंकि उनके सरों पर सिक्के जैसी शय से चोट लगती है, और लड़ते झगड़ते और बाकी सब करते हैं, और वो उसी घड़ी मर जाता है। इंसान बहुत सारी गलाजत से परवरिश पा रहा है। ये सिर्फ मखलूत चीज़ों की वजह से होता है, और इसने हमारे जीने के सारे निज़ाम को, हमारी सारी गृहस्थी को आलूदा कर दिया है। और ये मखलूतपन कलीसिया में भी दाखिल हो चुका है। बाइबल पर ईमान रखने वाले हकीकी और मजबूत ग्रोह की जगह उन्होंने इसे तंजीम के साथ मखलूत कर दिया है, और उन्हें कहना पड़ता है, मैंने ये पा लिया है, मैंने वो पा लिया है, और मैं इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मखलूतपन है, और ये शय खुद को दोबारा पैदा नहीं कर सकती है। हमें दोबारा एमाल की एक किताब की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ एक तरीका है आप ऐसा कर पाएंगे कि वापस बाइबल पर आएं और इस मखलूत मज़हब से दूर हो जाएं। मखलूतपन है।
انہیں پھسلانا پڑتا ہے۔ کوئی ایمان نہیں ہے، مصنوعی پن سے لپا ہوا گروہ ہے، زنانہ قسم کے لوگ ہیں، انہیں پھسلا کر لانا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں، کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں میتھوڈسٹ ہوں۔ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ میں پریسبیٹیرین ہوں۔ میں پینتی کوسٹل ہوں۔ خدا کے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ بھائی برینم چٹکی بجاتے ہیں۔ ایڈیٹر: آپ ایک مسیحی ہیں کیونکہ آپ مسیح کے روح سے پیدا ہوئے ہیں اور خدا کا کلام آپ میں بستا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک نسلی گھوڑے سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حس ہوتی ہے۔ آپ اسے چیزیں سکھا سکتے ہیں، اس کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں اور وہ سیکھے گا۔ لیکن آپ ایک دغا باز کھچر کو لیں، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ بس بڑے کانوں والا ایک گدھا ہوتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اور آپ اس سے بات کریں تو وہ اپنے کانوں کو پھیر لے گا اور ہاں 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 کرے گا۔ دیکھیں، وہ ایک مخلوط ہے۔ اسے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بہت سارے نام نہاد مسیحی مخلوط ہیں اور گدھوں جیسی جبلت رکھتے ہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کا یقین نہیں کرتا ہوں۔ سمجھے؟ اور یوں آپ اسے کبھی بھی کچھ نہیں سکھا پائیں گے۔ آپ اسے کیسے سکھا سکتے ہیں؟ بہرحال وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ میرا چرچ اس پر اس طرح سے یقین کرتا ہے، میرا اس طرح سے یقین کرتا ہے، مگر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میں ایک مخلوط مسیحی کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں ایک نسلی گھوڑے کو پسند کرتا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس کا دادا کون تھا اور دادی کون تھی۔ وہ پیچھے موجود تمام نسلوں سے واقف ہوتا ہے۔ بس ایک نسلی مسیحی بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، وہ خدا سے آیا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ آج بھی ویسے ہی یکساں ہے جیسے وہ کبھی تھا۔ وہ خدا کا حقیقی و نسلی فرزند ہے اور اس میں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ یسوع مسیح اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ غیر ایمانداروں کا ٹولہ۔ یسوع ایک دن جراثیموں کے ایک ٹولے کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ بھیڑ چلی آ رہی تھی۔ اس کے پاس اس کے شاگرد تھے، پھر اس کے پاس منسٹریل ایسوسی ایشن سے 70 بھی آ گئے تھے، پھر اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جماعت ہو گئی تھی، اور تب اس نے یہ بیان دیا اور فرمایا، اگر تم خون نہیں پیتے اور ابن آدم کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کا خون نہیں پیتے ہو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں جماعت میں بیٹھے ہوئے ایک میڈیکل ڈاکٹر نے کیا کہا ہوگا؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ درست سمجھ رکھنے والا شخص کیا کہے گا، جسے ہم درست دماغ رکھنا کہتے ہیں؟ اس نے کبھی اس کی وضاحت نہیں کی تھی۔ اسے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہوگا، اس آدمی سے دور ہو جاؤ، وہ پاگل ہے، وہ انسانی درندے بن جائیں گے۔ ایک انسان کا خون پئیں اور اس کا گوشت کھائیں۔ اور جماعت میں تصور کر سکتا ہوں کہ کاہن نے کہا ہوگا، یہی وقت ہے، اب یہاں ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اب ہم باہر نکل جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس کی عبادات میں نہیں آئے گا۔ اور وہ چلے گئے تھے۔ تب اس نے ان سب کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ تب وہ پھرا اور اس نے 70 سے کہا، اس نے کہا، اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں سے وہ آیا تھا تو کیا کہو گے؟ اب ان 70 نے کہا، ابن آدم اوپر جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے؟ کیوں؟ یہ تو ہمیں اس چرنی تک لے کر گیا تھا جہاں یہ پیدا ہوا تھا۔ ہم اس کی ماں کو جانتے ہیں، ہم نے ان کپڑوں کو دیکھا ہے، اس جانوروں والے کپڑے کو جس میں یہ لپٹا ہوا تھا۔ یہ وہاں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش وہاں ناصرت میں ہوئی تھی۔ وہاں اس کے بھائی
اور اس کی بہنیں ہیں اور وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ابن آدم اوپر اٹھایا جائے گا۔ اب اس نے کوئی وضاحت نہیں کی تھی، اس نے بس کہہ دیا تھا۔ اب وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، اب یہاں ہمارا صبر جواب دے گیا ہے۔ پس وہ چلے گئے تھے، وہ بس اتنی دیر تک ہی قائم رہ پائے تھے۔ ان کے پاس آج بھی وہی ٹولہ موجود ہے۔ یہ درست ہے، ہمارے پاس آج بھی وہ موجود ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں، تب وہ گوما، یاد رکھیں وہ شاگرد بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کے پاس ایمان تھا۔ یسوع مڑا اور ان 12 کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تب پطرس نے وہ خاص الفاظ کہے، خداوند ہم کہاں جائیں؟ کیونکہ ہم مکمل طور پر قائل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اور صرف تیرے ہی پاس ہیں۔ سمجھے؟ وہ وضاحت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کیسے اس کا گوشت کھانے والے ہیں اور اس کا خون پینے والے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ وہ کیسے اوپر جانے والا تھا جہاں سے وہ نیچے آیا تھا، جبکہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ لیکن دیکھیں، ایمان کسی ناکامی کو نہیں جانتا، یہ لنگر انداز ہوتا ہے، یہ وہاں قائم رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے، یہ وہاں قائم رہتا ہے۔ وہ اس عظیم جیون کے لیے مخصوص کیے گئے تھے اور وہ وہاں ہی قائم رہے تھے۔ اب وہاں مختلف آراء کے لوگ موجود تھے۔ کچھ نے یقین کیا تھا، کچھ نے کہا ایک انسان نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، کچھ نے یقین نہیں کیا اور انہوں نے کہا، او شاید اس پر بات چیت کی جانی چاہیے۔ کچھ نے کہا کسی شخص نے کبھی اس آدمی کی مانند بات نہیں کی ہے، اس کے متعلق کوئی خاص بات ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے پورا کرنے کے قابل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، آپ جانتے ہیں، کہا یہ ایک کاہن کی طرح بات نہیں کرتا ہے، یہ ایک ربی کی طرح بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ او میرے خدایا، یہ ضرور نوجوان یوحنا ہی ہوگا جس نے کہا ہوگا، ذرا اس کے متعلق سوچو، وہ اسی گھڑی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کیسی عظیم تسلی رہی ہوگی، کیسی خاص ضمانت ہے ہمارے لیے، کیسی خاص ضمانت ہونی چاہیے۔ میں ایک مشنری ہوں اور پوری دنیا کے چوگرد جا چکا ہوں، اور میں نے ہر طرح کے مذاہب اور ہر طرح کے دیوتا دیکھے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ بے دین دیوتا ہیں، غیر قوم، بدھا اور سکھ، جین، اور بھی بہت سے ہیں، اور قبیلوں کے رہنے والوں کے دیوتا بھی ہیں، ہر کوئی موجود ہے، لیکن ان میں سے مسیحیت کے سوائے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بانی مر چکا ہے، اور ان کے پاس اس کی قبر موجود ہے جہاں وہ دفنایا گیا تھا، مگر صرف مسیحیت ہی ایک ہے جو درست ہے، کیونکہ ہمارا بانی موا، دفن ہوا، مگر پھر جی اٹھا، اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ غیر قوم کے نبی کی قبر پر تقریباً پچھلے 2000 سالوں سے ایک سفید گھوڑا رکھا جاتا ہے، اور ہر کچھ مخصوص گھنٹوں کے بعد وہاں سپاہی تبدیل ہوتے ہیں، اس انتظار میں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا اور سواری کر کے دنیا میں جائے گا اور اسے فتح کر لے گا۔ مگر یسوع پہلے ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، 2000 سالوں سے جی رہا ہے، اور آج رات ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ہم تاریکی کو دیکھتے ہیں اور وقت کے اختتام کو دیکھتے ہیں، بالکل جیسے یہ اب ہے، اس گھڑی میں سما رہا ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، جبکہ ہم زندگی کا پرخطر سفر طے کر رہے ہیں، جہاں طوفانی سمندر ہیں اور کشتی کسی بھی گھڑی ڈوب سکتی ہے۔
یہ ننھی ننھی روشنیاں اس طرح سے بجھ سکتی ہیں۔ بھائی برینم چٹکی بجاتے ہیں ایڈیٹر۔ یا شاید آج رات ہم اس عمارت کو کبھی چھوڑ ہی نہ پائیں، ہم میں سے کوئی بھی نہ چھوڑ پائے۔ ہم نہیں جانتے کہ موت کس گھڑی آ جائے گی۔ اور ان شاگردوں کے لیے یہ احساس کس قدر تسکین اور تحفظ بھرا رہا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ خود خالق جس نے اپنے آپ کو وہ ہستی ہوتے ہوئے واضح طور پر شناخت کروایا تھا ان کے ساتھ سفر میں موجود تھا۔ اور یہ خیال کس قدر بابرکت ہے، یہ امید کتنی بابرکت ہے، یہ کیسی خاص یقین دہانی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اختتام کی اس سیاہ گھڑی میں یہ جاننا کہ خالق زندگی کے پرخطر سفر میں ہمارے ساتھ گامزن ہے۔ تحفظ و مضبوطی میں قائم ہو جائیں۔ بم چاہے جو کچھ بھی آ جائے انہیں آنے دیں، پھٹنے اور اڑا دینے دیں، اور جو کچھ کرنا چاہیں کریں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں خالق کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ کیسی خاص ضمانت ہے جب کہ ہم ان پانیوں پر سفر کر رہے ہیں۔ اب جب کہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس نے کیسے بڑے بڑے کام کیے تھے، اور بیداری کی ضیافت کے بعد یقیناً یسوع آرام کر رہا تھا جیسے اب کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ بیداریوں کے درمیان آرام کرتا ہے، اور ہم بس وہ واضح طور پر شناخت کر چکے تھے کہ وہ کون تھا۔ وہ لوگ جان گئے تھے کہ وہ کون تھا، ان لوگوں میں سے جنہیں وہ مغالطے میں رکھے ہوئے تھا۔ چنانچہ وہ جانتے تھے کہ کلام خدا ہر نسل کے لیے حصہ بہ حصہ دیا جا چکا ہے، اور اس زمانے کا وہ وعدہ پورا کیا جانا ہے، اور اس نے بالکل وہی کچھ پورا کیا تھا جو مسیحا کے وقت میں پورا کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ ہر معیار اہلیت پر پورا اترا تھا۔ وہ قائل کر چکا تھا کہ وہی وہ شخص تھا۔ لیکن آپ دھیان دیں، وہ بہت عام سا شخص تھا۔ وہ کاہن کی مانند پوشاک نہیں پہنتا تھا۔ اس کے پاس کوئی جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، اس کے پاس ویسی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے پاس اس کے اسکول جانے کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے متعلق کچھ خاص تھا جو بہت مختلف تھا، اور تب اس نے انہیں بلایا جب وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائے تھے، تو کہا کتاب مقدس میں تلاش کرو، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی اس میں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ کتاب مقدس تمہیں بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اور اب یاد رکھیں، ان تمام کے دلوں میں یہ باتیں موجود تھیں اور ان کے متعلق سوچ رہے تھے، اور جب کہ جھیل میں سفر کر رہے تھے، اور جب تک وہ ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھا تو کیوں کر وہ بچوں کی مانند برتاؤ کر پائے تھے۔ اب دوستو، اسے ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ وہی یکساں شناخت شدہ یسوع مسیح، یکساں خالق، یکساں خدا آج رات ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیسی خاص ضمانت ہے، کیسا عظیم احساس ہے یہ جاننا کہ اس کی حضوری یہاں موجود ہے۔ اب ہم پاتے ہیں کہ ٹھیک اسی گھڑی جب وہ یہ عظیم وقت گزار رہے تھے، اچانک سے مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ کشتی ہل گئی تھی، بادبان اڑ گئے تھے، اور پانی کشتی میں داخل ہو گیا تھا۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ بالکل آج ہی کی طرح ہے، جب کہ ہم بھی اب اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم ہے۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم اپنے چرچ میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم الشان ہے۔ ہم اپنے کام کرنے والوں کو بتاتے ہیں، باس کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ ہم گلیوں میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بس سمجھے وہ کام
جو ہم نے اسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کام جو ہم جانتے ہیں کہ وہ کرتا ہے، اور بس صرف تھوڑی سی بیماری آنے دیں یا گھر پر ہلکی سی مصیبت آنے دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سب کچھ ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے، تمام امیدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اسے بہت سے عظیم کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب مصیبت آئی تو سب کچھ بھول گئے تھے جیسے اب ہے۔ ہم یہ عظیم بیداری دیکھ چکے ہیں۔ ہماری دوسری عظیم بیداریوں کی تاریخ موجود ہے، ہمارے ساتھ اس کی حضوری ہے۔ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ جن کا حل ہم نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہماری کلیسیاؤں میں مسئلے ہیں، ہمارے ہاں تنظیمی مسائل ہیں اور کلیسیاؤں میں بحث و تکرار ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم وہاں اوپر ایک عظیم شے کو صورت پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم تمام جو بائبل پر ایمان رکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ واقعہ ہونے والا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس بات کو نہیں جانتا ہے، اور تمام کلیسیائیں اس عالمگیر کلیسیائی کونسل میں لائی جانے والی ہیں۔ پھر جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بائبل کی اپنی انجیلی سچائیوں سے دستبردار ہو جانے والے ہیں، اور پینتی کوسٹل ان کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں اور ٹھیک اس میں داخل ہو رہے ہیں جیسے سورنی اپنے ذبح گاہ تک جا رہی ہوتی ہے۔ یہ درست ہے، یہ عالمگیر کلیسیائی کونسل ہے۔ بتیرے عظیم پینتی کوسٹل لیڈرز ان کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی اپنی گردن اس جیسی شے میں نہ پھنسائیں۔ یہ بالکل وہی کچھ ہے جو بائبل نے فرمایا تھا کہ وجود میں آئے گا۔ یہاں حیوان اور اس کی چھاپ ہے، اور سب کچھ کامل طور پر ترتیب دیا جا چکا ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ وہی جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، خود خالق اس کشتی میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کاش کہ میں ہی وہ سوچ پاتا۔ خیر، یاد رکھیں ہمارے ساتھ آج بھی وہ موجود ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کلام ہے۔ یوحنا 1:1، جیسے کہ ہم نے گزری رات کہا تھا، وہ کلام تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور آج بھی ہمارے پاس اس کا کلام موجود ہے جو ہماری رہنمائی اس کے خیالوں اور آج کے زمانہ کے لیے اس کے کاموں کی جانب کرتا ہے۔ سمجھے؟ وہ خیالات نہیں جو موسیٰ کے پاس اس کے زمانہ میں تھے، نہ ہی شاگردوں کے خیالات، لوتھر کے خیالات نہیں، نہ ویسلی کے، نہ پینتی کوسٹل کے، یا ان میں سے کسی کے نہیں۔ ہمارے پاس یہاں بائبل موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اب کیا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ سمجھے؟ ہم بائبل میں پینتی کوسٹل بیداری پاتے ہیں، لوتھرن اور ان باقی تمام کلیسیائی زمانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہاں حوالہ موجود ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور یہ خدا ہے۔ خدا خود اپنے کلام کی اس زمانہ کے لیے تفسیر کر رہا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ وہ آپ اپنا ترجمان ہے، اور پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان مت ہوں۔ بعض اوقات اس کے شاگرد ایسی جسمانی تکلیفوں میں پھنس جاتے تھے جس کا وہ علاج تلاش نہیں کر پاتے تھے، جیسے کینسر اور مزید بیماریاں تھیں جس کا ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ ہم بھی ان کی طرح بھول جاتے ہیں کہ کشتی میں کون موجود ہے۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ ہونے والا تھا، وہ جانتا تھا، وہ تمام باتوں کو جانتا تھا، بس وہ جانتا تھا کہ یہ ہونے والا تھا، یہ ان کے ساتھ واقعہ ہونے والا تھا۔ وہ کیوں ان کے ساتھ
یہ واقعہ ہونے دینے والا تھا۔ جب وہ اس کشتی میں داخل ہوا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ہونے والا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اس حالت کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اور اس نے ہمیں پہلے سے ہی یہاں بائبل میں بتا دیا تھا کہ یہ اسی طرح ہونا تھا۔ اب وہ کیا کر رہا تھا؟ ان کے ایمان کو پرکھ رہا تھا۔ کیوں وہ ایک نفیس ادنا ماں جیسی نظر آنے والی خاتون کو اس طرح سے ویل چیئر پر بیٹھے رہنے دے گا؟ کیوں وہ یہاں ان جوان ساتھیوں کو، ان جوان مردوں کو، خواتین کو اور باقیوں کو ان ویل چیئرز پر بیٹھے رہنے دے گا؟ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور پھر شاید وہ اپاہج ہوں اور ایک عام سی زندگی جی رہے ہوں، مگر شاید یہاں کچھ ایسے بیٹھے ہوں جن کو دل کی تکلیف ہے، اور اگر خدا آپ کو شفا نہیں دیتا ہے تو شاید آپ صبح ہونے سے پہلے مر جائیں۔ یہ درست ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ ہونے والا تھا۔ شاید یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے ایمان کو پرکھا جائے، اور اسی طرح یہ ان کے لیے ہوا تھا۔ اس نے ایسا ہی فرمایا تھا، سمجھے؟ اب بھی ویسا ہی ہے۔ وہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ کون تھا ان نشانوں اور کلام کے وسیلہ سے جو اس نے ان کے درمیان ثابت کیے تھے کہ وہی وہ شناخت شدہ مسح شدہ مسیحا تھا جسے آنا تھا، اور اس نے ہمارے درمیان بھی ثابت کر دیا ہے روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے اور ان کاموں کو دوبارہ کرنے کے وسیلہ سے جن کا اس نے اس زمانہ کے لیے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرے گا۔ وہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم کتنی آسانی سے کسی چھوٹی سی شے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اس نے فرمایا، اگر میں وہ کام نہیں کرتا ہوں جو میرے بارے میں لکھے ہیں تو میرا یقین مت کرو۔ اور اگر پاک روح آج وہ کام نہیں کر رہا ہے جو اسے اس وقت میں کرنے چاہیے تھے تو پھر پیغام کا یقین مت کریں۔ پھر آپ کے پاس اس پر ایمان نہ رکھنے کا حق موجود ہے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام جو وہ ٹھیک اس وقت میں کر رہا ہے، یہ ٹھیک اسی وقت میں سر انجام دیے جائیں گے۔ پس اسے ہمیں کس قدر محفوظ محسوس کروانا چاہیے کہ کہیں میں عبادت میں جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں عظیم پاک روح وہاں اوپر لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو آشکارا کر رہا ہے۔ اس نے بالکل یہی کہا تھا کہ جب وہ آخری دنوں میں آشکارا کیا جائے گا تو وہ یہ کرے گا۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ وہ بالکل یہی کچھ سر انجام دے گا، اور اس نے کہا دنیا اس جیسی حالت میں ہوگی جیسی سدوم کے دنوں میں تھی، اور یہ بالکل اب اسی حالت میں آ چکی ہے۔ اس نے کہا کلیسیاؤں میں تفرقے ہوں گے، بالکل جیسے یہ تب تھے نیچے بابل میں، بلکہ وہاں سدوم میں لوط نیم گرم تھا اور وہاں سدومی تھے۔ اس نے فرمایا ابراہم چنا گیا اور بلایا گیا گروہ تھا، اور اس نے چنے ہوئے گروہ کے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا تھا، اور اس نے ان دوسروں کے پاس 2 پیغمبروں کو بھیجا تھا جو ان میں سے ہر ایک کی نمائندگی کر رہے تھے، اور اس نے بالکل یہی کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ ہر نام، ہر کام، ہر عمل، سب کچھ کامل ترتیب میں ہے، ہر نشان، ہر ظہور بالکل یکساں طور پر ہے۔ اس نے فرمایا تھا یہ واقعہ ہوگا۔ اب ہم کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ یہ چیزیں کس مقصد کے لیے ہم پر منڈلا رہی ہیں؟ وہ ہمیں پرکھ رہا ہے تاکہ دیکھ پائے کہ ہم اس بارے میں کیا کریں گے۔ دھیان دیں، اس نے انہیں بتایا، کہا اب اگر تم میرا یقین نہیں کر سکتے ہو تو ان کاموں کا یقین کرو جو میں کرتا ہوں۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ انہیں اسے جان لینا چاہیے تھا مگر وہ نہیں جان پائے تھے۔ وہ خدا تھا جس نے خلقت بنائی تھی، وہ جھیل اور ہواؤں کا خالق تھا، اور اگر وہ جھیل اور ہواؤں کو بنا سکتا تھا
تو کیا وہ ان سے اپنے حکم کی تابعداری نہیں کروا سکتا تھا؟ اگر اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے تو کیا سب چیزوں سے تابعداری نہیں کروا سکتا ہے؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے بدنوں کو تخلیق کیا ہے، تو انہیں بھی اس کے کلام کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ خیر، آپ کہتے ہیں کاش کہ میں اس بارے میں پر یقین ہو پاتا، مگر ہم اس بارے میں پر یقین ہیں۔ وہ یہاں اسے ثابت کرنے کے لیے موجود ہے۔ انہیں اس کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اسے کرنا ہی پڑے گا۔ جب ہم وہاں پڑے ہوں گے اور شاید چمچ بھر خاک ہی ہوں گے تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خاک کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس نے اسے اٹھا کھڑا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بدن کو اس کا حکم ماننا پڑنا ہے، اور پس جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں یقین دہانی حاصل ہوتی ہے کہ ہم پھر جی اٹھیں گے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اور اس کا وعدہ اس کا کلام ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں۔ آپ بدن کے پھر جی اٹھنے پر یقین کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ یقیناً اگر آپ یقین نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک مسیحی نہیں ہیں۔ بس ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخری دن پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کلام ہے، اور اسی پر ہم اپنا سب کچھ جو ہمارے پاس ہے داؤ پر لگا دیتے ہیں، ٹھیک اسی کلام پر لگا دیتے ہیں۔ اور تب جب وہ گھڑی آتی ہے کہ ہم کلام کو ثابت ہوتے ہوئے دیکھ پائیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو تب ہم شاگردوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے ایک اور کیس میں ہوا تھا جب وہ وہاں پرے جھیل پر تھے اور کسی اور موقع پر دوبارہ ڈوبنے کے قریب تھے، اور انہوں نے یسوع کو پانی پر چلتے ہوئے آتے دیکھا تھا اور وہ ڈر گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ایک بھوت ہے، یہ ڈراؤنی شے ہے۔ ڈر گئے تھے کہ وہ کوئی روح تھی، اور ڈر کے مارے چلا رہے تھے۔ واحد وہ ہستی جو ان کی مدد کر سکتی تھی وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اکلوتی اور واحد ہستی جو لوگوں کی مدد کر سکتی ہے وہ اس سے خوف زدہ ہیں۔ اس نے کہا ڈرو مت، یہ میں ہوں۔ وہ بولتا ہے۔ آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ یہ وہ تھا؟ وہ اپنے کلام کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلی مرتبہ بھی وہ ثابت کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے یعنی اپنے کلام سے وہ ہر مرتبہ ثابت کیا جاتا ہے۔ غور کریں، پس شاگردوں نے خود کو خاتمے پر پایا، اور لازماً ان میں سے کچھ پر یہ بات آشکارا ہو گئی تھی کہ خالق ابھی تک ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، کیونکہ عبرانیوں 13:8 فرماتا ہے کہ وہ یکساں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع کو جگایا۔ جاؤ اور یسوع کو جگاؤ، اسے جگاؤ، اسے منظر پر لاؤ۔ وہ بہت آسانی سے بلا لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا، بہت سارے کام دیکھے تھے جو خدا نے کیے تھے، اور کلام پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ بس یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے ایکشن میں لانا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے اسے جگایا اور کہا کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اس بارے میں کیسے پر یقین ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یوحنا 14:12 میں یسوع نے فرمایا جو میرا یقین کرتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارا ایمان مسیح کو ہمارے درمیان لے آتا ہے۔ اس نے لوکا کے 17ویں باب میں فرمایا آخری دنوں میں جب ابن آدم ظاہر ہوگا تو وہ وقت سدوم اور عمورہ کی مانند ہوگا۔ ہم وہی شے واقعہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ملاکی 4 میں فرمایا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے چنانچہ ایک پیغام بھیجا جائے گا جو لوگوں کو واپس حقیقی ایمان پر بحال کرے گا جو ایک ہی مرتبہ مقدسوں کو سونپا گیا تھا۔ ایسا کرنا ہمیشہ خدا کا مقصد رہا ہے، اور پھر شریر راکھ ہو جائیں گے، اور تب راست باز
ان پر چلیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب وعدے کیے گئے ہیں۔ وہ اب آپ میں سے ہر ایک کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے منظر پر بلائیں۔ اسے منظر پر بلانا ہی چاہیے۔ وہ اسی مقام پر آنا چاہتا ہے کہ اسے مقابلے کے منظر پر بلایا جائے۔ غور کریں، جب آپ اسے منظر پر بلاتے ہیں بس پھر ہم کہتے ہیں آؤ اسے جگائیں، تب اسے اس کے اپنے کلام کی تصدیق کے لیے بلاتے ہیں اور اس کام کے لیے جس کو کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرے گا۔ ہم جان جاتے ہیں کہ آخری دنوں میں یسوع مسیح کے مکاشفہ کے مطابق یہ ویسے ہی ہوگا جیسے سدوم کے دنوں میں تھا۔ اس نے اس مکاشفہ کا وعدہ کلیسیا کے ساتھ کیا تھا کہ جب وہ آشکارا کیا جائے گا پس شک نہ کریں اور خوف مت کریں، وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کو سنا جبکہ میں اس کے عظیم ترین ہونے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر برینم، ایک بات ہے جو آپ کی تعلیم کے خلاف میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ کہ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی بات ہے۔ میں نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ خدا بھی اسے اسی طرح پائے۔ اور اس نے کہا، خیر، آپ یسوع کی بہت بڑائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ میرے خلاف بس یہی ایک بات ہو۔ اور میں نے کہا، میں واقعی بہت زیادہ بڑائی نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا، او جی ہاں، آپ کرتے ہیں۔ کہا، آپ اسے خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک عورت تھی جو یقین نہیں کرتی تھی کہ یسوع خدا تھا۔ وہ کرسچن سائنس سے تعلق رکھتی تھی اور کہا، آپ اسے الہی، آپ اسے خدا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، یقیناً وہ خدا ہے، ورنہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے جسے دنیا نے کبھی جانا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بائبل کے وسیلے آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ وہ خدا نہیں تھا، وہ تو بس عام سا ایک نبی تھا۔ میں نے کہا، در حقیقت وہ ایک نبی تھا مگر وہ خدا بھی تھا۔ وہ بولی، وہ بس ایک انسان تھا اور فانی تھا۔ میں نے کہا، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ اس نے کہا، اس جگہ پر جب لازر کو قبر میں سے زندہ کرنا تھا تو مقدس یوحنا کے 11ویں باب میں بائبل یوں کہتی ہے کہ یسوع رویا تھا۔ میں نے کہا، یہ سچ ہے۔ اس نے کہا، خیر، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، او میری بہن، کیا یہ آپ کی بحث کی دلیل ہے؟ میں نے کہا، یہ کافی کمزور دلیل ہے۔ اس نے کہا، بلکہ میں نے کہا، یہ سچ ہے۔ جب وہ رو رہا تھا تو وہ ایک انسان تھا، لیکن جب وہ اپنے ادنا سے بدن کو حرکت میں لایا اور اپنے ادنا سے کندھوں کو پیچھے جھٹکایا اور کہا، لازر باہر آ جا، پس ایک آدمی جو 4 دنوں سے مر چکا تھا اور قبر میں سڑ رہا تھا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا اور دوبارہ جی اٹھا تھا۔ پس یہ کام ایک انسان سے بڑھ کر تھا، وہ خدا تھا۔ تب وہ ایک انسان تھا جب وہ وہاں جھیل پر اس رات پرے اس کشتی میں تھا جہاں جھیل کی 10,000 بدروحوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اسے ڈبو دیں گی۔ وہ پرانی خستہ حال کشتی بوتل کے ڈھکن کی طرح اس طوفانی جھیل میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ ایک انسان تھا جو تھکا ہوا تھا اور سو رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اسے جگایا اور اسے منظر پر بلایا تو اس نے ایک پاؤں رسی پر رکھا اور اوپر نظر کی اور کہا، تھم جا، ساکن ہو جا، اور ہواؤں اور لہروں نے اس کا حکم مانا تھا۔ پس وہ ایک انسان سے بڑھ کر تھا، وہ خدا تھا۔ تب وہ ایک انسان تھا جب وہ پہاڑ پر سے نیچے آیا تھا اور بھوک لگی تھی اور ایک درخت پر کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے بھوک لگی تھی تو وہ ایک انسان تھا، لیکن جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور 5,000 لوگوں کو کھلایا تھا تو وہ ایک انسان سے بڑھ کر تھا۔ اس انسان میں وہ خدا تھا۔ ہر شخص جس نے کبھی بھی اس کی اہمیت کو سمجھا ہے، وہی وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس کا یقین کیا ہے۔
یہ درست بات ہے۔ شاعروں اور باقی سب نے اس کا یقین کیا تھا کہ خدا مسیح میں تھا اور خود کا دنیا سے ملاپ کروا رہا تھا، اور اب مسیح کلیسیا میں ہے اور لوگوں کا خدا سے ملاپ کروا رہا ہے۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ میں اپنے پورے دل سے اس کا یقین کرتا ہوں کہ وہ اب بس انتظار کر رہا ہے کہ اسے منظر پر بلایا جائے۔ اب واحد شے جو اسے منظر پر بلا سکتی ہے کہ ہم خود اسے اپنے باطن میں جگائیں، اسے منظر پر بلائیں۔ وہ عظیم ترین تحفہ تھا جو خدا نے کبھی دنیا کو عطا کیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خدا اور اس کے تحفے پر نظر کریں۔ اب لوگوں نے خدا کے تحفے کا استعمال کیا۔ ایک مرتبہ ایک ادنا سی عورت تھی۔ اس نے یقین کر لیا تھا کہ وہ بدن میں خدا کا ظہور تھا، اور اس نے کہا اگر میں اس کی پوشاک کو ہی چھو لوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اب اس نے اس کی پوشاک کو چھو لیا تھا اور وہ گھوما اور کہا مجھے کس نے چھوا؟ دیکھو نیکی یعنی قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ اس نے اس کی پوشاک کو چھوا تھا۔ وہ عورت خدا کے تحفے کو استعمال کر رہی تھی۔ اس عمل سے اس نے کمزوری محسوس کی تھی، لیکن جب وہ لازر کے گھر سے دور چلا گیا تھا، یاد رکھیں مقدس یوحنا 5:19 میں یسوع نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح نے ایک بھی معجزہ یا مافوق الفطرت طرز کا کوئی بھی کام تب تک نہیں کیا تھا جب تک کہ پہلے اس نے رویا نہ دیکھ لی تھی کہ کیا کرنا تھا۔ کتنے یقین کرتے ہیں کہ یہ سچائی ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ یوحنا 5 سچ کہتا ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں جو میں سنتا ہوں، نہ ہی وہ جو کوئی مجھے بتاتا ہے، بلکہ جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اب اگر یہ حوالہ سچ نہیں ہے تو پھر باقی کلام بھی سچ نہیں ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ باپ کام کرتا ہے اور میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے بس عمل کیا تھا، وہی کیا تھا جو خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب یاد رکھیں جب وہ لازر کے گھر سے چلا گیا تھا تو وہ کئی دن کے لیے دور چلا گیا تھا۔ لازر بیمار پڑ گیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے کہلا بھیجا تھا مگر وہ نہیں گیا تھا۔ 2 دن بعد لازر مزید بیمار ہو گیا تھا، بس انہوں نے دوبارہ اس کے لیے کہلا بھیجا مگر وہ پھر بھی نہیں گیا تھا۔ پھر جب مناسب وقت آیا تو باپ نے اسے دکھایا کہ کیا ہوگا اور لازر مر گیا، اور وہ تب مڑا جب لازر مر گیا تھا تو کہا لازر مر گیا ہے اور میں تمہارے ثواب سے خوش ہوں کہ میں وہاں نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا اور مزید ایسا ہی کچھ کرتا، مگر اس نے وہی کچھ کیا جو خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا، جو اس نے رویا میں دیکھا تھا۔ غور کریں اس نے ایک رویا دیکھی تھی کہ کیا کرنا تھا، مگر میں جا کر اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ یہاں ہیں آپ۔ مرتھا پر غور کریں، وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن اب بھی تو خدا سے جو بھی مانگے گا خدا وہ تجھے دے دے گا۔ سمجھے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ لازر کی قبر پر ہوتے ہوئے اس پر غور کریں۔ اس نے کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا۔ لازر باہر نکلا اور لازر مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ اب وہاں اس نے کمزوری محسوس ہونے کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کی تھی۔
کیونکہ وہ خدا تھا جو اپنا تحفہ استعمال کر رہا تھا اور لوگوں کا خدا کے تحفے کو استعمال کرنا الگ تھا، کیونکہ وہ کلام تھا اور کلام دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ خیالوں اور دلوں کے ارادوں کو جانچ لیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ جی ہاں، آئیں اس کا یقین کریں، وہ اپنے کلام کے مطابق آج رات منظر پر بلائے جانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں کتنے بیمار اور ضرورت مند ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، آئیں آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ کتنے بیمار اور ضرورت مند ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ واحد ایک ہی کام کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے منظر پر بلایا جائے۔ بس اس سے التجا کریں۔ اب کیا ہوتا اگر وہ یہاں ایک سوٹ کو پہنے ہوئے کھڑا ہوتا جو اس نے مجھے دیا ہے، اور آپ اس کے سامنے آتے اور کہتے، خداوند یسوع، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے شفا بخش دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا تھا؟ میں تو پہلے ہی بخش چکا ہوں۔ وہ ہماری خطاؤں کی خاطر گھائل کیا گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ وہ ایسا دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا ہے، بس سمجھے وہ یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے۔ آپ کو اس کا یقین کرنا پڑنا ہے۔ قابلیت کی روح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نجات یا شفا کو حاصل کر پائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ اس بارے میں کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کا مفت تحفہ ہے۔ دیکھیں، یہ فضل ہے، ایک مفت تحفہ ہے۔ غور کریں، اگر میں آپ کو $1,000,000 دے دیتا ہوں اور آپ میری ٹائی سیدھی کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ یوں ہی نہیں دے دیے تھے، آپ نے میرے لیے کچھ کیا تھا، سمجھے؟ مگر خدا کا تحفہ مفت ہے۔ آپ کو واحد ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس کا یقین کریں کہ اس نے اسے آپ کے لیے اور بس آپ کے لیے خرید لیا ہے۔ یہ پہلے ہی خریدا جا چکا ہے، اس نے یہ آپ کے لیے کر دیا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میں نہیں جانتا کہ آپ کے ہاں بیٹن روج میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا، مگر ہر شے ملک کو غرق کر رہی ہے، جیسے نکال اور باقی چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہونا ہے، لیکن جب ایک انسان اندر داخل ہوتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس آپ کو شفا دینے کی قوت ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ واحد خدا ہی شفا دے سکتا ہے۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہوں۔ وہ اپنا جلال کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹے گا۔ کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس شفا دینے کی قوت ہے، لیکن انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں کہ خدا کو ظاہر کرے۔ آپ کا پاسٹر بھائی برینم کھانستے ہیں، ایڈیٹر، مجھے معاف کرنا، وہ ایک نعمت کے وسیلہ سے خدا کو منظر پر لا سکتا ہے۔ ایک استاد وہ کلام کی تعلیم دے سکتا ہے تاکہ یقینی طور پر آپ اسے دیکھ پائیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں تو آپ اسے دیکھ پائیں گے۔ ایک اور بھی ہے، اور شاید کوئی دوسری نعمت بھی ہو، لیکن ہمیشہ ایک نعمت ہوتی ہے جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے آگے آپ کو خود اس کا یقین کرنا پڑتا ہے۔ شاید ایک جوان مرد یا عورت یہاں مذبح پر گناہ گار ہوتے ہوئے آ جائیں، جس کی عمر 14 سال ہو، اور لوگ یہیں آپ کا کھانا بھی آپ کو لا دیں، اور آپ خداوند سے التجا کرتے رہیں جب تک کہ آپ 90 سال کے نہ ہو جائیں، مگر آپ تب بھی نجات نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو پہلے اسے قبول کرنا ہے جو وہ آپ کے لیے کر چکا ہے، سمجھے؟ آپ کو خود اسے قبول کرنا پڑنا ہے۔ پھر جب آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تب وہ سردار کاہن شفایتی بن جاتا ہے، تاکہ آپ کے اقرار پر جس کا آپ یقین کرتے ہیں شفایت کرے۔ اب یہاں ایک نعمت کے ساتھ بھی
بالکل یہی معاملہ ہے۔ آپ کی اپنی سوچ کو آپ سے دور کیا جائے تاکہ پھر آپ وہ دیکھ پائیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ میں لوگوں کو پلیٹ فارم پر آتے دیکھتا ہوں، وہ اوپر نیچے اچھلتے کودتے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں، او بھائی برینم، میرے پاس ساری دنیا کا ایمان ہے۔ پھر آپ وہاں اوپر کیا کر رہے ہیں؟ سمجھے، یہ صرف جذبات ہیں اور ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کسی شکست کو نہیں مانتا ہے۔ یہ پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ پہلے ہی تمام ہو چکا ہے۔ خدا نے یہ فرما دیا ہے اور یہ اسے طے کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ خدا نے فرما دیا ہے۔ اب کسی بھی وقت یہ یکساں ہی ہے۔ جب آپ واقعی اس کا یقین کرتے ہیں تو یہ اسے چھو لیتا ہے۔ اب وہ ادنا سی عورت جس نے اس کی پوشاک کو چھوا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی، اور اس نے ایسا کر لیا تھا۔ اور جب اس نے وہ کام کر لیا جو اس کا ایمان چاہتا تھا کہ وہ کرتی، یعنی اسے چھو لیتی، تو پھر اسے محسوس ہوا، دیکھیں، اور وہ پیچھے مڑا اور اس سے بات کی تھی۔ اب وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کاش کہ آپ صرف مسیح کا یقین کر پائیں۔ یقین کریں، اپنے آپ کو اس کی پوشاک چھو لینے دیں، اور وہ ٹھیک ابھی سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوریوں کے باعث چھو سکتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، اور اگر وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اگر وہ وہی یکساں سردار کاہن ہے تو اسے آج بھی ویسا ہی عمل کرنا پڑے گا جیسا اس نے کل کیا تھا۔ اب کیا آپ اس کا یقین نہیں کریں گے؟ صرف خدا پر ایمان رکھیں۔ اگر میں نے آپ کو کوئی جھوٹ بتایا ہے تو پھر خدا اس کی لاج نہیں رکھے گا، لیکن میں نے آپ کو سچائی بتائی ہے، پس وہ اس کی لاج رکھے گا۔ وہ پابند ہے کہ سچائی کی پشت پناہی کرے۔ یسوع نے فرمایا، میرے پاس ایک گواہ ہے، اور بے شک گواہ خدا کا کلام ہے۔ فرمایا، پس کتاب مقدس میری گواہی دیتی ہے۔ اگر وہ میری گواہی نہیں دیتی تو میرا یقین نہ کرو۔ سمجھے؟ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کلام مقدس اس کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو پھر کلام کا یقین مت کریں، کیونکہ کلام پاک نے فرمایا ہے کہ وہ تھا، اور اس نے آخری دنوں میں ان چیزوں کا وعدہ کیا تھا۔ یاد رکھیں، یہودی زمانہ کے اختتام پر اسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو بطور مسیحا اشکارا کیا تھا، اور سامریوں کے زمانہ کے اختتام پر بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب یہ غیر اقوام کے زمانہ کا اختتام ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اپنے ضمیر میں اسے جگائیں اور اسے منظر پر بلائیں جب کہ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیری طرف سے صرف ایک سخن بھی اب کافی ہوگا۔ تیری طرف سے صرف ایک لفظ، یہ وہ سب کچھ ٹھہرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہونے پائے کہ لوگ واضح طور پر سمجھ پائیں کہ کیسی عظیم کامیابی پائی جا سکتی ہے، اور خداوند ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی کہ یہ لوگ خداوند یسوع کی برکتوں کو حاصل کر پائیں، جس سے یہ پیار کرتے ہیں اور جس کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند ہونے پائے کہ آج رات یہ ایسا ہی کریں، کیونکہ تیری موت بے فائدہ نہیں تھی۔ تو ہماری خطاؤں کی خاطر غائل کیا گیا تھا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا تھا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں موجود ہر ایک شخص جو الہی حضوری میں موجود ہے اس بات کو سمجھے گا اور رویا کو پالے گا، اور خدا کے جلال کے لیے شفا پا جائے گا۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے میں اپنے آپ کو اور اس جماعت کو اس کے جلال
اور عزت کے لیے پیش کرتا ہوں، آمین۔ اب کچھ لمحوں کے لیے بڑے احترام میں رہیں۔ اب اس کی طرف سے ایک لفظ اس سب سے جو میں کہہ سکتا ہوں یا باقی تمام میں سے کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے زیادہ معنی رکھے گا، کیونکہ یہ وہ سر انجام دے رہا ہے، وہی واحد ہے، وہی کرنے والا ہے، اور ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع آپ میں سے ہر ایک کو یہ چیزیں عطا کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وقت ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں وقت پر اوپر آ جایا کریں جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب ہمارے پاس اس قطار کو اوپر لانے کا وقت نہیں ہے۔ آئیں ٹھیک سامعین کے درمیان سے ہی بلا لیتے ہیں۔ اب آئیں 1 منٹ کے لیے کلام پاک کو لیتے ہیں۔ اب بائبل وعدہ کرتی ہے کہ آخری دنوں میں زمانہ دوبارہ سدوم اور عمورہ جیسی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اب کتنے اس کا یقین کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ اب بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور پھر سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا تھا؟ یہ خدا تھا جو انسانی صورت میں موجود ہوا تھا، اور جس طریقے سے ابراہیم نے اسے جانا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس نے فرمایا سارا پیچھے خیمہ میں کیوں ہنسی، یا اس نے اس پر شک کیوں کیا، ان باتوں پر جو اس نے کہی تھی کہ پوری ہوں گی۔ وہ اپنی پشت کے پیچھے یہ جانچ پایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اب آپ غور کریں، کیا ایسا ہی نہیں ہوا تھا؟ اب یہ بابل کی کلیسیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ سدوم کی کلیسیا کے لیے تھا۔ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو وہاں پڑے تنظیمی صفوں میں تھے۔ نہیں جناب، کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو پا لیا، سمجھے؟ لیکن چنی ہوئی کلیسیا کے لیے، ابراہیم کی شاہی نسل کے لیے، جو حالاتوں کی پرواہ کیے بغیر کلام کا یقین کرتی ہے، ابراہیم جو چیزیں نہیں تھیں ان کو اس طرح بلا لیتا تھا کہ گویا وہ ہیں۔ خدا نے فرمایا اور اس نے یقین کیا۔ اب دوستو، میں جانتا ہوں کہ خدا اپنے کلام کا پابند ہے تاکہ اسے پورا کرے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ عمارت میں جہاں کہیں بھی ہیں کچھ لمحوں کے لیے بڑی تعظیم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اور یقین کریں، بس اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ اب اگر میں آپ کو شفا دے پاتا، اگر میں اس چھوٹی لڑکی کو تندرست کر پاتا جس کے ساتھ میری دلی ہمدردی ہے، اگر میں وہاں پڑی ہوئی اس ادنا سی بہن کو شفا دے پاتا، تو میں یہاں سے شمالی قطب پر بھی چڑھنے کے لیے تیار تھا۔ اگر میں ایسا کر کے دے پاتا، یا کوئی بھی کرتا جس کے اندر انسانی جذبات موجود ہیں، مگر میں بھی اس معاملے میں کچھ نہیں سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں۔ شاید وہاں آپ میں سے کچھ اس کینسر کے ساتھ کچھ دیر ہی اور زندہ رہ پائیں گے۔ پس اگر میں شفا دے پاتا تو میں دیتا۔ اگر میں شفا دے پاتا اور ایسا نہیں کرتا تو میں اس پلیٹ فارم پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ پاتا۔ اب میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ میری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر میں ایسا کر پاتا تو میں کر دیتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ کوئی اور ایسا انسان نہیں ہے جو ایسا کر سکتا ہے، یہ درست بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یسوع نے یہ پہلے ہی کر دیا ہے، سمجھے؟ اور وہ بس کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس کا یقین کر پائیں۔ میں لوگوں کے لیے دکھ محسوس کرتا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں، یہاں تک کہ غریب لوگ مشکل میں ہیں اور بغیر چرواہے کی بھیڑوں کی مانند ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ ایک فلاں بات کہتا ہے اور ایک فلاں بات کہتا ہے۔ انسان نے کیا کہا ہے اس پر مت سوچیں۔ ارے معجزات کے دن گزر چکے ہیں اور روح القدس کے بپتسمہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ یاد رکھیں
पतरस ने पैंतीकोस के दिन कहा, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा। समझे, यीशु ने वादा किया था कि ये चीज़ें आखिरी दिनों में वाक़या होंगी कि खुदा इंसानी बदन की सूरत में दोबारा आएगा, जैसे मैं और आप आज रात यहाँ मौजूद हैं, और दुनिया के इख्तिताम से पहले बिल्कुल वही यकसा काम करेगा और दुनिया सदूम की सी हालत में होगी। समझे, अब ठीक हमारे यहाँ सदूम की सी हालत है। हर पोजीशन, हर शख्स, हर एक शय बिल्कुल तरतीब में बैठ चुकी है। अब क्या हमारा ईमान भी उसी हालत में नहीं आ सकता है? क्या हम उसे मंज़र पर नहीं बुला सकते हैं? उसे मंज़र पर बुलाएं। आपका ईमान ही वाहिद शय है जो ये कर सकता है। अब आप अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखें। आप में से हर एक ईमान रखे। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बग़ैर उन दुआया कार्ड्स के यहाँ ऊपर कोई नहीं है। बस अगर वो अजीम पाक रूह वहाँ नीचे आएगा और आपको मसा करने के वसीला से और मुझे मसा करने के वसीला से ये शनाख्त करेगा कि यीशु मसीह उसी तरह हमारे दरमियान काम कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़कर वो क्या सरअंजाम दे सकता है? इससे बढ़कर बाइबल में कोई और वादा मौजूद नहीं है। ये सुप्रीम वादा है। कितने इस बात को जानते हैं? यकीनन ये ऐसा ही है। ये कलीसियाई ज़माना के लिए आखिरी काम है। यहूदियों के मुसीबत के दौर में वहाँ उनके दरमियान एक दौरा हुआ था, मगर गैर अक़वाम की कलीसिया में नहीं हुआ। यह आखिरी काम है जिसका वादा गैर अक़वाम के साथ किया गया है। ये सच है। देखें, वहाँ नीचे सदूम में गैर अक़वाम थीं जिन्हें जलाया जाना था, और ये यहाँ दुल्हन है जो कि अब्राहम की शाही नस्ल है, जो कि दुल्हन होते हुए गैर अक़वाम के बीच में से बाहर बुलाई गई है। उन सब का यही एहततामी निशान है। इसे अपनी किताबों में लिख लें। मैं एक बूढ़ा शख्स हो गया हूँ, लेकिन इसे अपनी किताबों में लिख लें और देखें कि आया ये पूरी होती हैं या नहीं। देखें, आप आखिरत में हैं। कब होगा मैं नहीं जानता हूँ। मैं आज उसका मुंतज़िर हूँ। अगर वो आज यहाँ नहीं आता है तो मैं कल फिर उसका मुंतज़िर हूँगा। अगर वो कल नहीं आता है तो मैं परसों उसका मुंतज़िर रहूँगा। अगर वो इस साल में नहीं आता है तो मैं अगले साल उसका इंतज़ार करूँगा। मैं जानता हूँ वो आ रहा है। मैं मिनट और उस घड़ी को नहीं जानता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि हर बात पूरी हो गई है और उठाए जाने के लिए तैयार हूँ। कलीसिया बाहर बुला ली गई है। ये उठाया जाना पोशीदा होगा। बस गायब हो जाएंगे और बस ये वाक़या हो जाएगा और दुनिया बिल्कुल पहले की तरह चलती रहेगी। लोग मनादी कर रहे होंगे और लोग सोचेंगे कि वो निजात पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने नूह के दिनों में किया था, और मज़ीद ऐसे ही चलते रहना है। नूह कश्ती में चला गया था और लोग आगे बढ़ गए थे, और दुनिया भी अब बिल्कुल वैसा ही कर रही है। इस बारे में सोचें। और लोग सोच रहे हैं कि वो निजात पा चुके हैं, मगर अब्दियत के लिए खो चुके हैं। शायद इन्हीं दिनों में से कुछ दिनों में मैं इस इलाका में एक बड़ा खैमा लाने जा रहा हूँ और यहाँ लगाऊंगा, ताकि हम दोपहर की इबादत में हदायत दे पाएँ, ताकि आप बेहतर तौर पर इन बातों को समझ पाएँ। अपने तमाम भाइयों को एक साथ इकट्ठा करेंगे ताकि हम इबादत ले पाएँ। अब अगर यीशु मसीह अपने वादा को पूरा करता है तो फिर हम पाबंद हैं कि उसका यकीन करें। मैं चाहता हूँ कि आप सब, आप में से हर एक बिल्कुल एक बच्चे की मानद ईमान रखकर उसका यकीन करें। अब जैसा कि आपने एक तरह से अपने सरों को झुकाना शुरू कर दिया है, तो दुआ करना शुरू कर दें। कहें, खुदावंद यीशु, अब मैं जानता हूँ कि ये शख्स मुझे नहीं जानता है और मैं ज़रूरतमंद हूँ
اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو ایک سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوریوں کے باعث چھو سکتے ہیں۔ اگر تو اسے صرف یہ کرنے دے، اگر میں تجھے چھو پاؤں تو اس کے وسیلے بولنا، اے خداوند، اور میں قبول کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ تو ہی ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتا ہے۔ اور یہ بات اب سامعین کے سامنے ہے، جو کہ ملے جلے سامعین ہیں، جن میں ایماندار، غیر ایماندار اور بناوٹی ایماندار، گناہ گار، مقدس اور ہر کوئی شامل ہے۔ اب آپ لازمی یقین کریں، اب اگر وہ اس جماعت کے درمیان یہ کام کرے گا تو جو یہاں موجود ہیں، میں آپ میں سے ہر ایک سے چاہتا ہوں کہ کہیں، بھائی برینم، میں جانتا ہوں کہ یہ اسی کو ہونا چاہیے جو جماعت پر نظر کر رہا ہے، جیسے اس نے تب کی تھی۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ واقعی یقین کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ بلند کریں، کہیں، خداوند، میں اسے اپنے پورے دل کے ساتھ قبول کروں گا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ اپنے وعدہ کے مطابق یہ مسیح یسوع ہی ہے۔ عمارت میں چاروں طرف ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت خوب۔ یہ بہت برا ہے کہ ہمارے پاس یہاں ٹھہرنے کے لیے پورا مہینہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بس میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ دیکھیں، یہ کٹھن ہے، مگر آپ یقین کرنا جاری رکھیں۔ اب یہ ایک نور ہے، خدا نور ہے، ہم یہ جانتے ہیں، وہ آگ کا ستون ہے، اور اب آپ صرف دعا کریں اور اسے چھو لیں، اور ہونے پائے کہ خداوند یسوع جواب دے۔ اب یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے جلال کے لیے میں یہاں موجود ہر ایک روح کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہوں۔ اب بڑی تعظیم میں رہیں، دعا کریں، گہری سنجیدگی میں رہیں۔ اب یہ یہاں موجود ہے۔ یہاں ایک خاتون ٹھیک میرے سامنے موجود ہے۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور وہ اپنی خود کی تکلیف کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب اگر آپ اپنا سر اٹھانا چاہیں تو وہ ٹھیک میرے سامنے موجود ہے۔ کیا آپ اپنے پورے دل سے یقین کرتی ہیں؟ کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ خدا اس ذیابیطس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور آپ کو تندرست کر سکتا ہے؟ اب یہی کچھ آپ کو ہے، یہ ذیابیطس ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ کیا آپ مجھ پر اس کا خادم ہونے کا یقین کرتی ہیں؟ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں تو اس طرح اپنا ہاتھ بلند کریں تاکہ لوگ دیکھ پائیں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھیں، یہاں وہ خاتون ہے اور اب وہ ذیابیطس کی تکلیف سے دکھ اٹھا رہی ہے، اور آپ یقین کرتی ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا یہ آپ کو یقین کرنے پر قائل کرے گا؟ آپ مسز مارٹن ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ دیکھیں، آپ بس ایمان رکھیں، شک مت کریں، ایمان رکھیں۔ اب اس نے کس کو چھوا؟ میں سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے کس کو چھوا؟ یہاں ایک خاتون اپنا داہنا ہاتھ بلند کیے ہوئے ہے، اور خدا کے سامنے میرا ہاتھ بھی بلند ہے، سمجھے؟ اس نے کسی خاص کو چھوا ہے، بس ایک ادنا سی عورت ہے، اور واقعی یہ آپ کو سچائی بتانے کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر یہ سچائی ہے تو اس نے اس عورت کو چونکا دیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اس قدر ایمان تھا۔ ایمان کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے آپ بتاتے ہیں، یہ کچھ ایسا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ چونک گئی تھی، یہاں تک کہ اب بھی وہ خاتون اس سے مختلف محسوس کر رہی ہے جیسا وہ چند منٹ پہلے کر رہی تھی۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں آپ وہ روشنی نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہ درست ہے۔ دیکھیں، یہ ٹھیک یہاں اس طرف، وہاں ٹھیک پیچھے اس عورت پر موجود ہے۔ وہ اس تکلیف کے ساتھ
दुख उठा रही है। उसने अपना सर झुकाया हुआ है, वो दुआ कर रही है। वो अपनी कमर की तकलीफ़ की वजह से दुख उठा रही है। अगर वो अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखेगी तो वो उस तकलीफ़ से तंदुरुस्ती पा सकती है। यकीनन वो उसे मिस करने जा रही है, जैसे कोई भी शय यकीनी होती है। देखें, उसकी दुआ अभी तक जुम्बिश कर रही है। खुदावंद मेरी मदद फरमा। मिसेस डीवेल, ये आप हैं, ये फजल है। वो खातून बस दुआ कर रही थी, कुछ भी सोच नहीं रही थी। मुझे भी कुछ कहते हुए नहीं सुना था। अब आप उससे पूछ लें, क्या वो मुझे जानती है? वो वही है और यही उसकी तकलीफ़ है। बस उसने किसको छुआ? ये यीशु मसीह की तस्दीक है जो कलाम है और दिल के ख्यालों को जांच लेता है। क्या आप यकीन करते हैं? बस ईमान रखें, हर जगह बस दुआ करें, सिर्फ यकीन करें। आपको बस यही कुछ करना है, सिर्फ यकीन करें, ईमान रखें कि जो मैंने आपको बताया है वो सच्चाई है। अब मैं वो नहीं हूँ, मैं बस उसका खादिम हूँ, बस उसका बंदा हूँ। काश कि आप सिर्फ काफ़ी ईमान रख पाएँ। मैं उसे बुला नहीं सकता हूँ, मैं जानता हूँ उसकी परेशानी क्या है, लेकिन देखें, सिर्फ चंद लम्हों के लिए इंतज़ार करें और शायद ये बदल जाए। यकीनन नामुमकिन नहीं है, लेकिन आपको उस दायरे में से बाहर आना पड़ना है। वो अपने लिए ईमान नहीं रख सकता है, आपको उसके लिए ईमान रखना पड़ता है। एक खातून गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला है। वो यहाँ से नहीं है, वो मिसिसिपी से है। अगर वो अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखेगी तो खुदा गुर्दों की तकलीफ़ से तंदुरुस्ती अता करेगा। मिसेस पाल्मर, अगर आप अपने पूरे दिल के साथ यकीन करेंगी तो आप उससे शिफा पा सकती हैं। ये आपको छोड़ गई है, रोशनी उस पर से हट गई है, ये उस पर से चली गई है। खुदा पर ईमान रखें, शक मत करें। यहाँ एक खातून ठीक उसके साथ बैठी हुई है। वो जोड़ों की सूजन से तकलीफ़ उठा रही है। खातून, क्या आप मुझ पर खुदा का नबी होने का यकीन करती हैं? क्या आप करती हैं? क्या आप यकीन करती हैं? अगर खुदा मुझे बताएगा कि आप कौन हैं तो क्या ये ईमान रखने में आपकी मदद करेगा? आपका नाम मिसेस मैडो है। अब आप बस अपने पूरे दिल के साथ यकीन करें, आप भी शिफा पा सकती हैं। इससे उसके साथ बैठी हुई खातून में शोला भड़क उठा है। वो भी वहाँ बैठी हुई है। ये रोशनी ठीक वहाँ कतार में से गुज़र रही है। एक खातून वहाँ बैठी हुई तकलीफ़ उठा रही है, उसके साथ है, और ज़ियाबितिस व शुगर से तकलीफ़ उठा रही है। वो चाहते हैं कि वो हस्पताल में जाए, मगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। उसका एक बेटा भी है जिसके लिए वो दुआ कर रही है। वो बेटा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आप यकीन करती हैं कि खुदा मुझे बता सकता है कि उस बेटे के साथ क्या मसला है? उसको दिल का मर्ज़ है। आप यकीन करें और वो आपको शिफा देगा। क्या आप यकीन करती हैं खुदा मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? मिसेस डुफ्ली, DUFFIEE, इसी तरह है। ये दुरुस्त है। क्या ये दुरुस्त है? अपना हाथ बुलंद करें, जबकि आपके हाथ बुलंद हैं। ठीक है, अब यकीन करें, आप भी तंदुरुस्त हो सकती हैं। क्या आप यकीन करते हैं कि ये वही यकसा काम है जो तब हुआ था? क्या आप यकीन करते हैं कि यीशु मसीह की हजूरी अब यहाँ मौजूद है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, कितने इस बात को तस्लीम करते हैं? आमीन। ओ कैसा ज़बरदस्त इत्मीनान है, कैसी ख़ास मुहाफ़ज़त है। समझे, आपने क्या किया है? आपने उसे जगा दिया है, आप उसे मंज़र पर ले आए हैं। वो यहाँ मंज़र पर मौजूद है।
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کشتیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ کہہ سکتا ہے تھم جا، ساکن ہو جا۔ کیا آپ اپنے پورے دل کے ساتھ اس کا یقین کرتے ہیں؟ جماعت شادمانی کرتی اور کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ اگر آپ یقین کرتے ہیں تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اسے قبول کریں۔ کھڑے ہو جائیں اور کہیں میں اپنے پورے دل سے اس کا یقین کرتا ہوں۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب میں یقین کرتا ہوں۔ یہ درست ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، بس کھڑے ہو جائیں اور اس کی تمجید کریں۔ آسمانی باپ، ہم ان سامعین کو تیرے حضور لاتے ہیں۔ خداوند، یہ اس بات سے واقف ہیں کہ تو یہاں موجود ہے۔ ہونے دے کہ ہر ابلیس بے اعتقادی اپنا غلبہ چھوڑ دے اور ہونے پائے کہ یسوع مسیح آپ میں سے ہر ایک کو شفا عطا فرمائے۔ شیطان، ان لوگوں میں سے باہر نکل آ۔ یسوع مسیح کے نام میں تجھے ڈانٹتے ہیں، کیونکہ تو شکست خوردہ ہے۔